اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد القسم الثانی المفعول به وهو اسم ما وقع عليه فعل الفاعل نحو ضربت زيدا وقد يتقدم على الفاعل كضرب عمرا زيد۔ ہماری بحث دوسری قسم مفعول به کے بارے میں ہے آج۔ یہ مفعول به جو کہ مقصد ثانی میں مصنف نے کہا تھا کہ منصوبات کا ذکر کریں گے، اور منصوبات 12 کہا تھا کہ جو اس کتاب کے اندر موجود ہے اس کے بارے میں تفصیل سے تذکرہ کریں گے، تو اس منصوبات میں سے سب سے پہلا اور سب سے پہلی جو قسم تھی وہ مفعول مطلق تھا، جس کو ہم نے پڑھ لیا تفصیل کے ساتھ۔ تو آج مفعول به ہے۔ مفعول به کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلا جو ہے سوال یہی ہوگا کہ مفعول به کہتے کسے، اس کی تعریف کیا ہے؟ فرماتے ہیں مفعول به وہ اسم جو جس پر فعل واقع ہو جائے، جس پر فاعل کا فعل واقع ہو جائے اس کو مفعول به کہا جاتا ہے۔ یعنی بعبارت دیگر مفعول جس پر فاعل کا فعل واقع ہو اسے مفعول به سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ضربت زیدن، ضربت تو فاعل ہے، ضرب جو ہے ضربہ فعل ہے جو واقع ہوا ہے مفعول پر زیدن پر، تو یہ مفعول به جسے کہا جاتا ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مفعول به کبھی کبھار فاعل سے مقدم بھی ہو جاتے ہیں، یعنی فاعل پر مفعول به کو مقدم کرنا جائز ہے، اور اسی طرح کبھی کبھار مفعول به کے فعل کو حذف کرنا بھی جائز ہے، اور یہ مفعول به کے فعل کو حذف کرنا کبھی جائز ہے تو کبھی واجب ہے۔ فرماتے ہیں کہ مفعول به کے فعل کو حذف کرنا جائز ہے، اس وقت جائز ہے جب کوئی چیز قرینہ موجود ہو جو دلالت کرے کہ یہاں پر فعل محذوف ہے، تب اس صورت میں آپ اس کے فعل کو حذف کر سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن بعض اوقات مفعول به کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے۔ اب جو مفعول به کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے یہ 4 جگہوں پر ہے۔ 4 جگہوں پر فعل کا حذف کرنا واجب ہے مفعول به میں۔ ایک اس میں سے سماعی ہے، 3 جو ہے قیاسی ہے۔ سماعی سے مراد یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی قاعدہ دستور وغیرہ نہیں ہے، بلکہ عربوں سے سنا ہے۔ جب بھی وہ مفعول به کے فعل کو تذکرہ کرتا تھا تو وہاں پر اس کو وجوباً واجب سمجھتے تھے کہ اس کو محذوف رکھے، اس کو ذکر نہ کرے، حذف رکھے۔ اس کے لیے کوئی قاعدہ دستور نہیں ہے، ایک یہ بات ہے۔ دوسری بات، جو 3 جگہ ہیں جہاں پر قاعدہ اور دستور کے مطابق مفعول به کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے، تو جو سماعی ہے اس کی بھی مثالیں ہیں، یہاں پر تفصیل سے بیان کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم تفصیل سے اس کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے قیاسی ہے، جہاں پر مفعول به کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے، وہ بھی ایک ایک کر کے انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ القسم الثانی المفعول به، مفعول به ہے، دوسری قسم منصوبات میں سے مفعول به ہے۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ ہوا یہ مفعول به اسم ما وقع علیہ فعل الفاعل، وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو جائے اس کو مفعول به کہا جاتا ہے۔ نحو مثال کے طور پر ضربت زیدن، ضربت ضربہ فعل، تو فاعل، زیدن جو ہے مفعول به ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہاں تو جو فاعل ہے
اس کا جو ضرب ہے وہ واقع ہو رہا ہے زید پر، اس لیے وہ مفعول بہ ہے۔ ایک اس کی مثال اور تعریف بیان ہو گئی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وقد یتقدم، یہاں وقد یتقدم سے واضح ہے کہ مفعول نے بعد میں آنا ہے، فاعل نے پہلے آنا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ یتقدم المفعول علی الفاعل، مفعول فاعل پر مقدم ہو سکتے ہیں۔ کا ضرب عمرا زید، زید نے عمر پر مارا، تو یہاں پر ضرب فعل ہے، عمران مفعول ہے مقدم، زیدن جو ہے فاعل ہے مؤخر، یہ بھی جائز ہے، کر سکتے ہیں ایسا۔ پھر فرماتے ہیں وقد، اسی طرح یحذف فعلہ لقیام قرینۃ جوازا، کبھی فعل مفعول بہ کو حذف کرنا جائز ہے۔ کب جائز ہے؟ اس وقت جائز ہے جب وہاں پر کوئی قرینہ دلالت کر رہا ہو کہ یہاں پر اس کا فعل محذوف ہونے پر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے بھی قد دلالت کر رہے ہیں کہ یہاں پر اصل میں جو ہے مذکور ہونا ہے فاعل مفعول کا جو فعل ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار اس کو بھی حذف کرنا چاہے تو حذف کر سکتے ہیں۔ تو یہ حذف کرنا دو طریقوں سے ہے، کبھی حذف کرنا جائز ہے، کبھی حذف کرنا واجب ہے۔ واجب کیوں ہے، اس کی مثالیں کیا ہیں، ہم انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن ابھی شروع کر رہے ہیں جواز کو ایک لائنوں میں۔ فرماتے ہیں کہ کبھی مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنا جائز ہے اس وقت جب کوئی قرینہ دلالت کر رہا ہو کہ یہاں جو ہے فعل محذوف ہے۔ لقیام قرینۃ جوازا، جوازا یہ جائز کو بیان کر رہا ہے۔ نحو زیدن، ایک آدمی کہتا ہے زیدن، دیکھو یہاں پر صرف مفعول بہ کو ذکر کیا ہے۔ فی جواب من قال، ایک نے آپ سے پوچھا من اضرب، میں نے کس پر مارا، تو آپ اس کے جواب میں کہیں گے زیدن، میں کس پر ماروں، تو کہتے ہیں زیدن۔ تو یہاں من اضرب زیدن، من اضرب بتانے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے، چونکہ سائل نے سوال ہی اس طرح کیا ہے، تو یہ قرینہ دلالت کر رہا ہے کہ ضرب کی بات ہو رہی ہے اور وہ زید پر ہو رہا ہے، تو اس لیے یہاں پر اس کا حذف کرنا جائز ہے۔ اضرب زیدن بھی آپ کہہ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہاں پر جو ہے قرینے کی وجہ سے جائز ہے کہ من اضرب، اس کا جو قرینہ موجود ہے، تو اس لیے سائل کے سوال میں موجود ہونے کی وجہ سے یہاں زیدن کا تذکرہ کیا ہے جو کہ جائز ہے، مفعول بہ کو ذکر کیا ہے۔ ایک او وجوبا فی اربعۃ مواضع، یہاں پر او جو ہے عطف ہے وقد یحذف پر، وقد یحذف فعلہ لقیام قرینۃ جوازا او وجوبا، یہ یعنی کبھی مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنا جائز ہے تو کبھی واجب ہے، لیکن جواز کا ہم نے بیان کیا قرینہ ہونے کی صورت میں، لیکن 4 مواضع ایسے ہیں جہاں پر مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے، ان میں سے پہلا جو ہے سماعی ہے اور باقی 3 جو ہے قیاسی ہے۔ الاول، پہلی چیز جہاں پر فعل مفعول بہ کو حذف کرنا واجب ہے سماعی ہے۔ نحو، مثال کے طور پر امرأن ونفسہ، امرأن ونفسہ ای دعہ ونفسہ، یہاں پر کہہ رہے ہیں اس کو امرأن ونفسہ، اس آدمی کو اپنے حال پر چھوڑیں، یہ ہے اصل میں یہاں پر جو مطلب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اس آدمی کو اپنے حال پر چھوڑیں، تو یہاں امرأن مفعول بہ واقع ہو رہا ہے، لیکن یہاں فعل محذوف موجود ہے، لیکن یہاں پر سوال کرتے بھئی یہاں امرأن کے اندر فعل کو کیوں محذوف کیا، تو کہتے سماعی ہے، یہاں کوئی قانون دستور نہیں ہے، یہاں کوئی اشتباہ کا خطرہ نہیں ہے، کوئی مشکلات نہیں ہے، پھر بھی یہاں پر فعل حذف کیا ہے تو یہ سماعی ہے۔ یعنی عرب جب بھی کسی کو تنبیہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ نصیحت حاصل کرنے کے بعد حاصل نہیں کرتا، نصیحت پر کان نہیں دھرتا، تو اس وقت وہ کہتے ہیں اس کو اپنے حال پر چھوڑو، تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اترک ہو یعنی اترک نفسہ، اترک امرأن و نفسہ، اس کو اپنے حالت پر چھوڑیں، تو یہ ہے اے دعہ، اس کو چھوڑیں، و نفسہ، اس کو اپنے حالت پر چھوڑیں۔ تو یہاں پر جو ہے
امرأن جو ہے مفعول بھی واقع ہوا ہے، اور یہاں فعل حذف کیا ہے تو یہ سماعی ہونے کی وجہ سے ہے، یہاں کوئی اور داعی موجود نہیں ہے اس میں ایک۔ اور یہ جو ہے وَنَفْسَهُ، کبھی اس کو عطف کیا جاتا ہے تو کبھی اس کو مفعول مع کے طور پر بھی لیا جاتا ہے، یہ بحث ہے بہت زیادہ، یہ ہماری بحث جو یہاں پر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے دوسری مثال میں فرماتے ہیں وَإِن خَيْرًا لَكُمْ، یہاں فرماتے ہیں انتہو خیرا لکم، ای انتہو عن التثلیث، یہ نصارہ سے خطاب کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ تین خدائی کا دعویٰ کرنا، تین خداؤں کی جو ہے عبادت کرنا چھوڑ دو، وَاقْصِدُوا خَيْرًا لَكُمْ، جو تمہارے لیے اچھا ہے، تمہارے لیے خیر ہے وہ کرو، وَاقْصِدُوا خَيْرًا لَكُمْ، جو تمہارے لیے بہتر ہے وہ کام کرو، یعنی تین خداؤں کے لیے پکارنا، تین خداؤں کا دعویٰ کرنا، تین خداؤں کے بارے میں بتانا چھوڑ دو۔ تو یہاں پر جو ہے وَانْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ میں خیرن جو ہے مفعول بھی واقع ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر ظاہراً دیکھنے میں نظر یہ آتا ہے کہ یہ انتہو فعل کے لیے مفعول واقع ہو رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر جو فعل ہے وَاقْصِدُوا خَيْرًا لَكُمْ، یہاں وَاقْصِدُوا ہے، اقصدو جو کہ فعل ہے محذوف ہے، اور خیرن اس کے لیے مفعول واقع ہو رہا ہے، تو یہ بھی سماعی ہے۔ یہاں پر وَانْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ میں جو ہے خیرن مفعول واقع ہو رہا ہے ایک فعل محذوف کے لیے جو کہ وَاقْصِدُوا ہے۔ تثلیث سے مراد یعنی جو نصارہ خدا مانتے تھے، ایک جو ہے حضرت عیسیٰ کی ذات ہے، مریم کی ذات ہے، اور باقی جو یعنی جو مانتے تھے وہ تثلیث کا مانتے تھے، تو وَانْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ تین کو مانتے تھے، اے انتہوا عن التثلیث، تثلیث سے چھوڑو، یعنی تثلیث کو ترک کرو، وَاقْصِدُوا خَيْرًا لَكُمْ جو تمہارے لیے اچھا ہے وہ کام کرو۔ تو یہاں پر فعل محذوف موجود ہے تو یہ سماعی ہے، یہاں پر کوئی قیاسی نہیں ہے، کوئی قاعدہ، کوئی دستور، کوئی اور چیز یہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو یہ تین تثلیث سے منع کیا، اللہ اور عیسیٰ اور مریم علیہ السلام، ان کو خدا ماننے سے اللہ نے منع فرمایا، تو یہ مراد ہے۔ اسی طرح تیسری مثال ہے وَأَهْلًا وَسَهْلًا، اہلن و سہلن، یہ اہلن اور سہلن بھی جب بھی پڑھا جائے تو وہاں پر ایک فعل کو محذوف کیا جاتا ہے، ای اتیت مکانن اہلن و اتیت مکانن سہلن، آپ اچھے جگہ پر آئے، آپ کا آنا اچھا ہو گیا، آپ کا ویسے جو اہلن اور سہلن کا لفظی معنی ہے زمین کو رونتے ہوئے آنا۔ مہمان جب بھی اس دیہات میں جو عرب کے وہاں جو پہلے ابتدا میں جو لوگ آتے تھے تو وہ دیہاتوں میں رہتے تھے، تو وہاں پر جو مہمان آتا تھا ان کھیتوں کو روند کر آتے تھے، تو اس لیے وہ اہلن اور سہلن کا استعمال کرتے تھے، یعنی آپ ہمارے جو ہے کھیتوں کو روند کر یہاں پر آ گئے، تو یہ جو ہے ایک عزت کے لیے کہا کرتے تھے، مہمانوں کی عزت کے لیے۔ تو یہاں پر جو ہے اہلن و سہلن جو ہے مفعول واقع ہو رہا ہے، یہ مفعول بھی ہے، لیکن یہاں پر بھی اتیت اہلن، اتیت اہلن، اتیت مکانن اہلن و اتیت مکانن سہلن، یہ جو ہے آپ کو یہاں پر جو فعل محذوف اگر نظر آ رہا ہے تو یہ بھی سماعی ہے، یہاں پر کوئی خاص وجہ نہیں ہے، اور اہلن اور سہلن یہ مفعول واقع ہو رہا ہے۔ والبواقی قیاسیۃ، یہ ایک تھا جو سماعی تھا جس کے بارے میں قاعدہ اور دستور موجود نہیں تھے، ایک اور باقی جو تین ہے جہاں پر مفعول بھی کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے وہ ہے قیاسی۔ والبواقی یعنی باقی جو تین قیاسیۃ، وہ قیاسی ہے، وہ سماعی نہیں ہے۔ اب قیاسی میں سے الثانی، یعنی فعل مفعول بھی کو حذف کرنے کے حوالے سے دوسرا، اور قیاسی میں سے پہلا التحذیر، کسی کو ڈرانا ہو، کسی انسان کو آپ نے ڈرانا ہے تو اس وقت آپ یا انتباہ کرنا ہے یا کسی کو تنبیہ کرنا ہے تو عرب جو ہے وہاں پر صرف مفعول کا ذکر کرتے ہیں، فعل کو حذف کرتے ہیں۔ اگر فعل کو وہاں پر ذکر کرتے رہیں گے تو وہ بچ نہیں پائیں گے، وہیں کہیں پر کوئی نقصان ہو رہا ہے، کوئی آدمی آگ میں جا رہا ہے، کوئی پانی میں گر رہا ہے، تو آپ اس کو نہیں کہیں گے کہ بھائی فلان 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 ابن فلان آپ جو ہے پانی میں گر رہا ہے، آپ کہیں گے احذر، آپ اس کو کہیں گے فوراً، آپ کو اس سے کہتے ہیں بھائی آپ بچ جاؤ، بچیں آپ، اس طریقے سے۔ تو وہاں پر جو ہے فعل کا حذف کرنا واجب ہے، نہیں تو اگر وہاں حذف نہیں کریں گے تو وہاں پر مشکل یہ ہوگا کہ وہ نقصان آپ کے لیے ضرور آئے گا، اس لیے التحذیر،
تحذیر ہو، جہاں پر حذر کرنا ہو، جہاں پر ڈرانا ہو، تنبیہ کرنا ہو، وہاں پر فعل کو حذف کرنا مفعول بہ میں واجب ہے۔ وہ ہوا، یہ تحذیر معمول بتقدیر اتقی، اتقی کے لیے یہ معمول واقع ہوتا ہے۔ وہ ہوا، یہ تحذیر معمول ہے کس کے لیے؟ بتقدیر اتقی، اتقی کے لیے، اتقی جو فعل ہے اس کے لیے معمول واقع ہوگا یہ تحذیر۔ جیسے تحذیرا مما بعدہ، جو اس کے بعد میں آنے والے جو اتقی، یعنی مما بعدہ کی ضمیر جو ہے اتقی، فعل اتقی کے بعد میں آنے والا جو مفعول ہوگا اس سے حذر کرنے کے لیے ہے۔ جیسے نحو ایاک والاسد، دیکھو ایاک والاسد، اصل میں کیا ہے؟ اصلہ اتقی نفسک من الاسد، تو یہاں پر ایاک والاسد کہیں گے فوراً۔ کیوں؟ چونکہ وہ اگر آپ اس کو سارے الفاظ، سارے جملات بیان کرتے رہیں گے تو وہ بچ نہیں پائیں گے، اس لیے آپ اس کو کہیں گے فوراً اتقی نفسک من الاسد، آپ اپنے آپ کو شیر سے بچائیں، وہ آپ کو کھانے والا ہے، مثلا اس طریقے سے۔ تو اتقی فعل جو ہے یہاں پر محذوف ہے۔ او ذکر المحذر منہ مکررا، جس سے تحذیر کیا جاتا ہے اس کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے، دہرایا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے بھی آپ کسی کو بچا سکتے ہیں تحذیر وقت۔ جیسے الطریقہ، الطریقہ، تو یہاں پر بھی جو ہے اتق الطریق، اتق الطریق اصل میں یہ ہے، تو آپ جو ہے یہاں پر الطریق، وہی جو جس سے تحذیر کیا جا رہا ہے، آپ اس راستے سے نہ جائے، اس راستے کا نام ہی دو بار آپ نے لیا، مثلا آپ اس راستے سے ہٹ جائے، راستے سے ہٹ جائے، تو یہ تو آپ جو ہے اس کے ذریعے سے آپ بتا سکتے کہ یہاں پر بھی فعل کا حذف کرنا واجب ہے۔ اگر آپ اس پورے فعل کو لاتے رہیں گے تو وہ تحذیر نہیں رہے گا پھر، اس لیے یہاں پر بھی محذر منہ کو، جس سے حذر کیا جا رہا ہے، جس سے روکا جا رہا ہے، اس کو تکرار کریں فوراً۔ الطریق، الطریق، راستہ راستہ، آپ کسی کو نقصان ہو رہا ہے ایک راستے میں تو آپ فوراً راستے کی طرف تنبیہ کریں تو وہ رک جائے گا۔ تو تحذیر کے واسطے جو ہے آپ فعل مفعول بہ کو حذف کر سکتے ہیں۔ یہ دوسرا تھا۔ الثالث، تیسرا، جہاں پر فعل مفعول بہ کو حذف کرنا واجب ہے، ما اضمر عاملہ علی شرطیت التفسیر، عامل کو ضمیر میں رکھا جاتا ہے، عمل کرنے والے اس عامل کو ضمیر میں رکھا جاتا ہے، اس لیے اس شرط پر کہ وہاں کوئی اور تفسیر کرنے والا موجود ہو، جس کو اشتغال بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے بیان کریں۔ فرماتے ہیں وہ ہوا، یہ ما اضمر عاملہ علی شرطیت التفسیر کی جو تبیین ہے، جو بیان ہے، وہ اس طرح ہے۔ وہ ہوا کل اسم، ہر وہ اسم جو بعد فعل، فعل کے بعد، او شبہ، شبہ فعل یا شبہ فعل کے بعد، یشتغل ذالک الفعل عن ذالک الاسم بضمیرہ، جو اپنے ما بعد آنے والا، یعنی ہر وہ اسم جس کے بعد فعل ہو یا شبہ فعل ہو، اور وہ فعل یا شبہ فعل جو اسم کے بعد میں ہے، اس کے بعد ایک ایسی ضمیر ہو جو اس اسم کی طرف پلٹنے والا ہو، اس سے آپ کو تحذیر کرنا مراد ہے، تو وہاں پر آپ جو ہے فعل کو مفعول بہ کے لیے حذف کر سکتے ہیں۔ جیسے یہاں پر مثال آ رہی ہے، اس میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ بحیث، اس حیثیت سے کہ لو سلط علیہ، یعنی لو سلط الفعل علی الاسم ہوا او مناسبۃ، یا او مناسبہ، او مناسبہ یعنی مناسب الفعل، یعنی لو سلط فعل، اگر فعل کو مسلط کرے اسم پر یا وہ چیز جو مناسب فعل ہے تو لنصبہ، وہ اس کو نصب دیتے، یعنی اگر کوئی اس فعل کی جگہ پر یا جو ہے اسم کی جگہ پر کوئی رکھتا تو وہ پلٹ کر اسی اسم کی طرف واپس آنا تھا۔ جیسے یہاں پر مثال دے رہے ہیں، نحو زیدن ضربتہ، زیدن ضربتہ میں یہاں پر بتانا چاہتے ہیں میں نے زید پر مارا اور میں نے اس کو مارا، یہ ہے۔ لیکن یہاں پر زیدن ضربتہ میں زید جو ہے کیا ہے؟ اسم ہے، اسم ہے، اور یہ مفعول واقع ہو رہا ہے کس کے لیے؟ ایک ضربتو کے لیے جو کہ اس سے پہلے ہے، یہ ایک
پھر ضربتہ یہ فعل ہے اور ہو جو ہے اسم واقع ہو رہا ہے. ہو جو ہے یہ جو ہو جہاں پر بیان کر رہا ہے ضربتہ میں، یہ ہو جو ہے یہ مرجع ہے، یہ واپس آ رہا ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف. تو یہاں پر یہ ضربتہ میں زیدن ضربتہ میں اس میں فعل کا حذف رکھنا واجب ہے. کیوں؟ اس لیے اگر آپ یہاں پر ضربتہ کو یعنی حذف نہ کرتے تو آپ یہ بیان کر سکتے تھے کہ میں نے زید پر مارا اور میں نے اس کو مارا، تو یہاں اشتباہ ہوتا تھا. تو اس اشتباہ کو دور کرنے کے لیے یہاں پر ضربتہ کو حذف کر کے زیدن اس کے لیے مفعول واقع ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد ضربتہ کو ذکر کیا جو کہ اس کے مفعول کو حذف کرنے کے ساتھ، فعل کو حذف کرنے کے ساتھ، جیسے ابھی بیان کر رہے ہیں فَإِنَّ زَيْدًا. یہاں پر جو زیدن ضربتہ میں زید منصوب ہے ایک بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ، فعل محذوف کے لیے. فعل محذوف یہاں پر کیا ہے؟ زیدن ضربتہ میں زیدن کے لیے جو فعل محذوف ہے وہ ضربتہ ہے. ضربت زیدن اصل میں یہ ہے، یہ ضربتہ جو ہے یہاں حذف ہے. وہ جو فعل محذوف ضربتہ ہے. وَيُفَسِّرُهُ اور یہ تفسیر کر رہا ہے الفعل المذکور، فعل مذکور کی. یعنی یہ جو ضربتہ فعل محذوف تفسیر کر رہا ہے ضربتہ کے لیے جو مذکور ہے بعدہ اپنے ما بعد، یعنی ما بعد ضربتہ، وہ ہوا ضربتہ ہے. دیکھو یعنی یہ جو ما بعد جو موجود ہے ضربتہ، یہ اس کی تفسیر کر رہا ہے. یعنی جو ضربتہ آپ کہہ رہے ہیں کہ محذوف ہے، یہ محذوف ضربتہ جو ہے فعل مذکور کی تفسیر کر رہا ہے کہ میں نے زید پر مارا اور میں نے اس پر مارا. وَلِهَذَا الْبَابِ فُرُوعٌ كَثِيرًا اور یہاں پر اور بھی بہت سارے فروع ہیں جو یہاں پر ضرورت نہیں ہے، وہ مفصل کتابوں میں انشاءاللہ آ جائیں گے. تو یہاں پر کہا تھا کہ عامل کو ضمیر میں رکھا جاتا ہے اس لیے چونکہ وہاں پر کوئی تفسیر کرنے والا وہاں پر موجود ہو. تو یہاں پر کہا تھا کہ یا اسم کے بعد فعل ہوگا یا شبہ فعل ہوگا. یہاں پر جو مثال ہم نے پیش کی ہے وہ زیدن ضربتہ، یہ جو ہے فعل کی مثال ہے، یعنی اسم کے بعد فعل آنے کی مثال. جیسے زیدن ضربتہ، زیدن جو ہے اسم کے بعد فعل آنے کی مثال ہے، لیکن شبہ فعل کی مثال جو ہے یہاں پر نہیں دی ہے. وہ یہ ہے کہ زیدن انت ضاربہ، یہاں پر زیدن انت ضاربہ یہ شبہ فعل کی مثال ہے. زیدن جو ہے اسم ہے، اس کے بعد انت ضاربہ، ضاربہ جو ہے ضارب جو ہے شبہ فعل ہے، یہ آنے کی مثال ہے. تو یہ بھی اسی طرح ہے، یعنی اگر ضاربہ میں ہو نہ ہوتا تو وہاں پر یعنی یہ بہت سارے اشکالات لازم آتے تھے کہ یہاں پر مارنے والا کون ہے کیا ہے پتہ نہیں چلتا تھا. تو اس لیے یہاں پر جو ہے انہوں نے واضح کر کے بیان کیا کہ ضمیر کو نکال کر رکھے، فعل کو حذف کرے تاکہ وہ دوبارہ آنے کی صورت میں اشتباہ کا خطرہ نہ ہو جائے. الرابع چوتھا، یعنی مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنے کے موارد میں سے جو جہاں پر واجب تھا فعل کو حذف کرنا، ان میں سے چوتھا منادا ہے. منادا کسے کہتے ہیں؟ منادا ہر وہ اسم جس کو حرف ندا کے ساتھ بولا جائے. کوئی بھی اسم دنیا میں کسی بھی اسم کو آپ لے آئے اور اس کو حرف ندا کے ساتھ یا آیا حیا ای کسی بھی جو کہ حروف ندا 5 ہے ان میں سے کسی کے ساتھ بھی لگا کر اگر بلایا جائے تو اس کو یعنی منادا کہا جاتا ہے. اور جو ندا کرنے والا ہے وہ منادی ہوتا ہے، جس کو بلایا جاتا ہے وہ منادا ہے، اور حرف ندا جو ہے وہی یا آیا حیا ای وغیرہ ہے. اور یہ جو منادا ہے کبھی وہ اضافہ ہوتا ہے لفظاً، کبھی وہ اضافہ ہوتا ہے معنن. اور یہ جو ہے حرف ندا جو ہے ہمیشہ قائم مقام فعل ہوتا ہے، ادعو کے مقابل میں ہوتا ہے یا اطلبو کے مقابل میں ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے منادا کے اقسام ہے کہ اگر منادا مفرد معرفہ ہو تو مبنی علی الرفع ہوگا، اگر وہ لام استغاثہ کے ساتھ آئے تو یہ مجرور ہوگا، اگر وہ اضافہ ہو تو یہ جو ہے یا شبہ مضاف ہو یا نکرہ ہو تو اس کے لیے جو احوال ہے وہ انشاءاللہ ابھی آ رہے ہیں. یعنی
اگر مفرد معرفہ ہو تو مبنی علی الرفع، اگر مفرد معرفہ نہ ہو منادا تو اس صورت میں اس کی 4 حالتیں ہیں جو ابھی یہاں پر تفصیلات کے ساتھ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. یعنی 4 صورتیں ہیں جو بیان کرتے ہیں، یا مضاف ہوتے ہیں، یا شبہ مضاف ہوتا ہے، یا جو ہے نہ مفرد ہوتے ہیں نہ معرفہ ہوتے ہیں، یا نکرہ غیر معینہ ہوتا ہے. یہ 4 ہے. اس میں سے 3 کو مصنف نے یہاں پر ذکر کیا ہے، نہ مفرد ہوتے نہ معرفہ ہوتے. یہ چوتھی قسم اس کو مصنف نے اس کتاب کے اندر ذکر نہیں کیا ہے. فرماتے ہیں المنادا وہوا، یہ منادا اسم مدعو بحرف النداء، یعنی وہوا اسم، وہ اسم ہے، ہر وہ اسم ہے، وہوا کل اسم مدعو بحرف النداء، جس کو حروف ندا کے ذریعے سے بلایا جائے. وہی یہ حروف ندا کے ساتھ جو بلایا جاتا ہے. تو حروف ندا کون سے ہیں؟ فرماتے ہیں یا ہے 1، ایا ہے 2، حیا ہے 3، ای ہے 4، والحمزۃ المفتوحہ 5. یہ 5 حروف ندا ہے. یعنی جس کو حمزہ مفتوحہ، جس کو کہا جاتا ہے. یہ جو ہے جس کو ندا کیا جاتا ہے حروف ندا کے ذریعے سے، یا لفظاً ہوتا ہے، نحو یا عبداللہ. دیکھو یا عبداللہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے، یا عبداللہ، یا کے ساتھ اے ادعو عبداللہ، اس کا معنی ہے میں عبداللہ کو بلا رہا ہوں. یہ یعنی اے عبداللہ، یہ مراد ہے. تو یہ جو ہے واضح ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے. وحرف الندا، اور یہ جو حرف ندا ہے، یا ایا حیا ای حمزہ مفتوحہ یہ وغیرہ، مقام ادعو و اطلبو، یہ قائم مقام ادعو اور اطلبو ہے. ادعو عبداللہ، اطلبو عبداللہ، میں عبداللہ کو طلب کرتا ہوں، میں عبداللہ کو بلا رہا ہوں. تو یہ معنی ہے. وقد يحذف حرف النداء لفظاً، کبھی کبھار حرف ندا لفظاً ہوتا ہے، جیسے ابھی یا عبداللہ میں یا واضح تھا. کبھی جو ہے حرف ندا کو حذف کیا جاتا ہے، لفظاً موجود نہیں ہوتا. جیسے نحو قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان میں قرآن مجید کے اندر موجود ہے سورہ یوسف، یوسف اعرض عن ھذا، یوسف، یہاں پر جو ہے اصل میں یا یوسف، یہاں پر حرف ندا کو حذف کیا گیا ہے. اصل میں کیا تھا؟ یا یوسف، اے یوسف، اعرض عن ھذا، اس چیز سے آپ روگردانی کریں، اس کو آپ نہ دیکھیں، نظر نہ کریں اس چیز کی طرف. تو یہ مراد ہے صرف نظر کرنا. اعرض عن ھذا، تو یہاں پر جو ہے حرف ندا حذف ہونے کی مثال ہے. یہ اصل میں یا یوسف اعرض عن ھذا تھا. آگے فرماتے ہیں وعلم، جان لو، ان المنادى اقسام، منادہ کے بہت سارے اقسام ہیں. فإن كان مفردا معرفة، اگر منادہ جس سے آپ بلا رہا ہے وہ مفرد بھی ہو معرفہ بھی ہو، 2 چیز، یعنی 2 چیزیں یہاں شرط ہے. مفرد ہو منادہ، مفرد ہو ساتھ ساتھ معرفہ ہو منادہ، یبنی علی علامت الرفع کالضمہ، تو یہ جو ہے مبنی ہوگا اور علامت رفع جو ہے اس پر ضمہ ہوگا، یعنی مبنی علی الرفع ہوگا. یبنى علی علامت الرفع کالضمہ، نحو یا زیدو، دیکھو یہاں پر یا زیدو ہے، تو یا زیدو میں زیدو پر جو ہے رفع آیا ہوا ہے. تو یہ رفع جو ہے مبنی علی الرفع کی علامت ہے، چونکہ زید جو ہے مفرد بھی ہے 1، معرفہ بھی ہے 2، اور منادہ بھی ہے 3. تو یہ تینوں علامتیں اس کے اندر موجود ہونے کی وجہ سے یہ علامت ضم اس پر جو ہے رفع کی علامت جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے، ظاہر ہے اور موجود ہے. ایک والالف، دوسری مثال الف کی دے رہے ہیں، نحو یا زیدانی، یہاں پر جو ہے الف علامت رفع ہے حالت تثنیہ میں 2. والواو، نحو یا زیدون، حالت جمع میں واو علامت رفع ہے جیسے کہ یا زیدون. تو اس طریقے سے آپ پڑھیں گے. یعنی یہ جو حالت مفرد معرفہ ہو، یعنی منادہ اگر مفرد معرفہ ہو تو آپ اس کو مبنی علی الضم بھی پڑھ سکتے ہیں یا زیدو، یا جو ہے مبنی علی الضم پڑھتے ہیں تثنیہ میں الف کے ساتھ، یا جو ہے جم پڑھ رہا ہو تو واو کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ جو علامات مبنی علی الضم کی جو علامات ہیں، یا واو ہوتے ہیں یا الف ہوتے ہیں. حالت تثنیہ میں الف جو ہے حالت رفع میں آتے ہیں، حالت جمع میں واو یعنی جو ہے جمع کی علامت جو ہے رفع کی علامت ہوتی ہے، اور مبنی علی الضم، یہ 3.
آگے فرماتے ہیں کہ وَيَغْفِظ، اور یہ منادہ محفوظ ہوگا، مجرور ہوگا بلام الاستغاثہ۔ اگر آپ استغاثہ کے لیے آنے والا وہ لام اگر استعمال کرے منادہ پر، تو اس وقت یہ لام استغاثہ، یہ جو منادہ ہوگا وہ مجرور ہوگا۔ نحو جیسے کہ یا لزیدن، یا لزیدن، یہاں پر یا لزیدن میں لام استغاثہ ہے، کسی کو استغاثہ کر رہا ہے، بلا رہا ہے، طلب کر رہا ہے، تو اس کو استغاثہ کہا جاتا ہے۔ تو جو ہے یا لزیدن، یہ لزیدن میں زیدن جو ہے مجرور ہے، چونکہ یہاں لام استغاثہ آنے کی وجہ سے ہے۔ وَيَفْتَحْ بِإِلْحَاقِ أَلِفِهَا، لیکن اگر الف استغاثہ کو منادہ کے ساتھ جمع کرے، ملحق کرے، تو وہاں پر جو ہے مفتوح ہوگا، جیسے یا زیداہ، یا زیداہ، یا زیداہ میں جو ہے آپ مفتوح پڑھیں گے۔ کیوں؟ چونکہ قانون ہے، قاعدہ ہے کہ الف استغاثہ اگر آپ منادہ میں استعمال کرتا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ مفتوح پڑھا جائے گا، یا زیداہ۔ اور اسی طرح آگے فرماتے ہیں وَيَنْصُبْ إِنْ كَانَ مُضَافًا، دیکھو یہاں وَيَنْصُبْ سے آگے ایک اور بات کر رہے ہیں، یعنی اگر منادہ مفرد معرفہ ہو تو اس وقت مبنی علی الضم پڑھنا تھا۔ حالت مبنی علی الضم جو ہے عام طور پر جو ہے مبنی علی الضم جو جیسے کہ یا زیدو، حالت تثنیہ ہو تو الف، حالت جمع ہو تو واو۔ لیکن اگر منادہ جو ہے مفرد اور معرفہ نہ ہو تو اس صورت میں اس کی 4 حالتیں ہیں، یا وہ جو ہے منادہ جو ہے اس وقت جو ہے مبنی علی الضم نہیں پڑھیں گے اگر آپ مفرد معرفہ نہ ہو، یعنی منادہ اگر مفرد معرفہ نہ ہو تو اس وقت آپ مبنی علی الضم نہیں پڑھیں گے بلکہ نصب کے ساتھ پڑھیں گے، اور وہ کل 4 حالتیں ہیں، ان میں سے 3 حالات جو ہے مصنف نے یہاں پر ذکر کیے مثال کے ساتھ۔ ان میں سے سب سے پہلا جو ہے یہ جو ہے منصوب پڑھتے وقت جو ہے وہ مضاف ہوگا 1، یا شبہ مضاف ہوگا 2، یا نکرہ غیر معینہ ہوگا 3۔ وَيَنْصُبْ، منادہ کو نصب کے ساتھ پڑھیں گے اِنْ كَانَ مُضَافًا، اگر منادہ مضاف ہو، جیسے یا عبداللہ، یہ پہلی صورت ہے، یعنی مفرد معرفہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ منصوب پڑھنے والے حالات میں سے پہلی حالت جو مضاف ہو، تو یا عبداللہ، تو یہاں عبداللہ جو ہے عبد اضافہ ہو رہا ہے منادہ اللہ کی طرف، تو یہاں یا عبداللہ منصوب پڑھا ہے آپ نے ایک۔ او مشابہا للمضاف، یا مضاف نہیں ہے، شبہ مضاف ہے۔ شبہ مضاف کسے کہتے ہیں؟ شبہ مضاف وہ ہوتا ہے جو معنی ایک لفظ ہے جو کسی اور کے ساتھ جب تک دوسرا لفظ نہ لایا جائے تب تک اس کا معنی کلیئر نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کو شبہ مضاف کہا جاتا ہے۔ شبہ مضاف کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس طرح یا عبداللہ میں عبد اضافہ تھا اللہ کی طرف، اس طرح وہ اضافہ نہیں ہوتا، لیکن وہ ایسا لفظ ہوتا ہے جب تک دوسرا لفظ اس کے بدلے میں نہ لایا جائے اس وقت معنی تام نہیں ہوتا، اس کو شبہ مضاف کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نحو جیسے کہ مثال دے رہے ہیں یا طالعا جبلا او مشابہا للمضاف، یہ دوسری صورت ہے، او مشابہا للمضاف نحو یا طالعا جبلا، دیکھو یہاں پر شبہ مضاف ہے طالعا، یہاں پر طالعا ایک چڑھنے والا، دیکھو یہاں شبہ مضاف ہے، جبلن کی طرف یہ اضافہ ہو رہا ہے، لیکن یہ یا طالعا معنی کلیئر نہیں کر رہا، چڑھنے والا کس پر چڑھنے والا یہ معلومات نہیں ہے اس ہمارے بارے میں، تو کہتے ہیں جبلن یعنی پہاڑ پر چڑھنے والا۔ جب تک آپ پہاڑ پر چڑھنے والا نہیں کہیں گے تب تک آپ کے لیے طالعان کا معنی سمجھ میں بھی نہیں آتا، اس لیے اس کو شبہ مضاف کہا جاتا ہے۔ 2، تیسری صورت جو ہے جب منادہ مفرد معرفہ نہ ہو تو منصوب ہونے والے مقامات میں سے تیسرا او نکرتن غیر معینتن، نکرہ غیر معینہ، جیسے کہ نحو قول الاعمى، اندھے کا قول، جیسے یا رجلا خذ بیدی، اے بندہ، اے مرد میرے ہاتھ کو پکڑ لے۔ دیکھو اب یہ رجل جو ہے منادہ یہ جو ہے نکرہ غیر معینہ ہے، یہ رجل پہلے بھی نکرہ ہوتا تھا، اب اس اعمى نے استعمال کرنے کے بعد بھی وہی جو ہے نکرہ رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں نکرہ غیر معینہ، یعنی یہ ہمیشہ ہمیشہ غیر معین غیر محدود وقت کے لیے وہ نکرہ ہی رہے گا، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں یا رجلا خذ بیدی، یعنی نکرہ غیر معینہ۔ وَإِن كَانَ الْمُنَادَى مُعَرِّفًا بِاللَّامِ، یہ
3 قسم بیان کیا ختم ہو گئی. چوتھی قسم تھے جو نہ مفرد ہوتے ہیں، مفرد معرفہ نہ ہو تو نہ وہ مفرد ہوتے ہیں نہ معرفہ ہوتے ہیں، اس وقت منصوب ہوتا ہے. وہ ذکر یہاں پر مصنف نے نہیں کیا ہے. لیکن آگے اور ایک بات شروع کر رہے ہیں مصنف، وہ یہ کہ وَإِن كَانَ الْمُنَادَى مُعَرِّفًا. یہ سب صورتیں تھی جب منادہ غیر معرف باللام ہو، لیکن اگر منادہ معرف باللام ہو تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ یعنی وہ منادہ جس پر الف و لام ہو، الف تعریفیہ اس پر داخل ہو تو کیا کریں گے؟ تو قیل کہا جاتا ہے یا ایھا الرجل یا ایتھا المرأۃ. تو وہاں پر اگر منادہ معرف باللام ہو تو اس صورت میں حرف ندا اور معرف باللام منادہ کے درمیان ایھا مذکر کے لیے، ایتھا مؤنث کے لیے استعمال کرنا واجب ہے. یعنی اگر منادہ معرف باللام کے ساتھ آئے تو اس وقت حرف ندا اور منادہ کے درمیان مذکر کے لیے ایھا، مؤنث کے لیے ایتھا کا اضافہ کرنا واجب ہے. اگر آپ اس کو اضافہ نہیں کریں گے تو وہاں پر اشتباہ لازم آتا ہے کہ یہ کس کے لیے استعمال کر رہا ہے، کون سا مرد ہے کون سا عورت، اس کا معلومات ہمارے پاس نہیں ہوں گے. اس لیے یہاں پر واجب ہے کہ ایھا مذکر کے لیے اور ایتھا مؤنث کے لیے استعمال کرے تاکہ 2 عادات جو تعریف کے ہیں وہ ساتھ جمع نہ ہو جائے. وہ کون سی 2 عادات ہیں؟ عادات جو ہے ایک جو ہے جو یہاں پر جمع ہو رہا ہے تعریف ہے، ال تعریفیہ ہے اور منادہ، یہ دونوں چیز ایک جگہ پر جمع ہو جائے تو یہ مشکل ہوتا ہے، اجتماع لازم آتا ہے. تو یہ اجتماع سے بچنے کے لیے، یعنی یا اور ال دونوں کو ایک جگہ پر جمع ہونے سے بچنے کے لیے آپ ایھا مذکر کے لیے، ایتھا مؤنث کے لیے استعمال کرنا آپ پر واجب ہوگا. وَيَجُوزُ، اور آگے فرماتے ہیں ترخیم المنادہ، منادہ کو مرخم کرنا بھی جائز ہے. ترخیم کسے کہتے ہیں؟ تخفیف کے لیے، یعنی بولنے والا اپنے زبان پر کسی لفظ کو تخفیف کرنے کے لیے، آسانی پیدا کرنے کے لیے اس میں سے حرکت کو یا کوئی لفظ کو گرا کر کم کر دیتے، اس کو کہتے ہیں تخفیف. تو یہاں منادہ میں بھی تخفیف جائز ہے. وہ کیسے؟ ترخیم کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہوا یہ ترخیم حذف فی آخرہ، یعنی منادہ کے آخر میں کسی چیز کو حذف کرنا ہے. کیوں؟ للتخفیف، خفت کے لیے، آسانی کے لیے. کما تقول، جیسے کہ ابھی مثال دے رہے ہیں، یا مالکو. دیکھو یہ یا مالکو ہے، اے مالک، اس کے مرخم کیا بنیں گے؟ یا مالی، یا مالی. آپ اس کو یا مالو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے یا مالی جو اس کے اصل حرکت ہے، یا مالکو تھا، آپ نے کاف کو حذف کر کے جو ہے یا مالی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح وفی یا منصورو میں آپ یا منصو پڑھ سکتے ہیں، و یا منصو را کو حذف کر کے. وفی یا عثمانو میں آپ جو ہے یا عثمو آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ مرخم کی شروط باقی کتابوں میں موجود ہے، مصنف نے یہاں پر ذکر نہیں کیا. وہ یہ کہ مثلا اس میں سے جو ہے 3 حرفی سے زیادہ ہونا چاہیے، 3 حرفی پر جو ہے مرخم واقع نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح جو ہے باقی جو شرائط جو ہے باقی کتابوں میں ذکر کیا، یہ یہاں پر مصنف نے ذکر نہیں کیا ہے. تو 3 حرف سے زیادہ ہونا یا اس کے علاوہ اور بھی باقی شرائط جو یہاں پر بیان نہیں کیا. تو یا عثمانو، یا منصورو، یا مالکو، ان میں جو ہے آخر میں ایک حرف کو حذف کر کے باقی جو پہلے والے جو حرکت تھی اس کو، پہلے والے جو حرف تھے اس سے پہلے اسی کے حرکت پر باقی رکھا ہے، اس کو کہتے ہیں ترخیم. وَيَجُوزُ، اور یہ بھی جائز ہے، فی آخر المرخمی، مرخم یعنی وہ منادہ جس کو ترخیم کیا گیا ہے، جس کے آخر میں کسی چیز کو حذف کر کے خفت لسانی کے لیے کیا گیا وہ لفظ ہے، وہ الضمۃ، ضمہ دینا بھی جائز ہے، والحرکت الاصلیہ، اور حرکت اصلیہ بھی دینا جائز ہے. آپ جو ہے مثلا یا مالکو میں یا مالو بھی پڑھ سکتے ہیں، یا منصورو میں آپ یا منصو پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طرح یا عثمانو میں آپ جو ہے یا عثمو، یا جو ہے اس کے اصل حالت پر جو اگر وہ آخری اعراب جو ہے اس کے اصل ہے تو اسی پر بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو جمع پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. جیسے ابھی مثال دے رہے یہاں پر کما تقول، جیسے کہ فی یا حارثو، یا حارثو میں آپ یا ہارو بھی پڑھ سکتے ہیں ضمہ کے ساتھ، اور اس کے اصلی حرکت پر بھی پڑھ سکتے ہیں یا ہاری، آپ کی مرضی ہے، یعنی جو کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی کر سکتے ہیں. اگر آپ کسرے کے ساتھ پڑھے تو یہ اس کی اصلی حرکت ہے، چونکہ یا حارثو میں ہاری پر جو ہے را پر پہلے سے کسرہ ہے، اسی حرکت پر پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ نہیں
ضمہ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا ہارو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَعْلَمْ، جان لو، ان یا یعنی حروف ندا میں سے، ان یا من حروف النداء وقد تستعمل فی المندوب ایضا، یا جو ہے حروف ندا میں سے ہیں، اور یہ یا کبھی کبھار مندوب میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مندوب جو ہے ندبہ مرثیہ پڑھنا، کسی کی موت پر جو ہے آہ و فغا کرنا، مرثیہ وغیرہ پڑھنا، اس کو کہتے ہیں مندوب، ندبہ، دعائے ندبہ اسی سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ندبہ پڑھنا، کسی کے مرثیے پڑھنا ہو، کسی کے لیے مرثیہ پڑھنا ہو، وہاں پر جو ہے آپ اس کے لیے یا کہہ سکتے ہیں، یا فلان، یا زید، یا عمر، یا بکر، اس طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ ہوا، اب یہ مندوب کسے کہتے ہیں؟ المتفجع علیہ، جس پر غم واقع ہوا ہو، جس پر غم واقع ہوا ہو۔ متفجع کا لفظی معنی غم، غم کا آ جانا، فجع واقع ہونا، اس آدمی کے لیے آپ جو ہے حرف ندا کے ذریعے سے، یا کے ذریعے سے آپ ندبہ پڑھ سکتے ہیں، بھی یا او وا۔ آپ جو ہے یہ جو وا بھی، وا کے ذریعے سے بھی آپ متفجع ندبہ پڑھ سکتے ہیں، مرثیہ پڑھ سکتے ہیں، یا کے ذریعے سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے یقال یا زیدہ، زید پر اگر مرثیہ پڑھنا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ یا زیدہ، ہائے زید، وا زیدہ، ہائے زید، اس طریقے سے۔ تو فوا یختص بالمندوب، وا کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو فقط بفقط مرثیہ کے لیے ہوتے ہیں، وہ کسی اور چیز کے لیے استعمال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ یا کو استعمال کر رہا ہے تو وَيَا مُشْتَرَكٌ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْمَنْدُوب، یہ کسی کو بلانے کے لیے بھی آپ یا کو استعمال کر سکتے ہیں، اور کسی کے لیے اگر غمی کے حالت میں مرثیہ پڑھنا ہو تو وہاں پر بھی آپ یا کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو بعبارت دیگر یوں ہوگا کہ واو جو ہے ہمیشہ مرثیہ پہ استعمال ہوتا ہے، ہائے زید، ہائے عمر، ہائے ابو بکر، اس طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یا جو ہے آپ اس کو کسی کے لیے بلانا ہو وہاں پر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کسی کے لیے ندبہ پڑھنا ہو، مرثیہ پڑھنا ہو تو یا زیدہ مثلا وہاں آپ کہیں گے ہائے زید، تو وہاں پر بھی آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو وا جو ہے مختص بالمندوب ہے، یا جو ہے مختص بین المندوب والندا دونوں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔